اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ زرد محبت، تحریر ماورا طلحہ، مکمل ناول۔ مت پوچھ صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے جہاں تک تیری طاقت ہے، وفا کی امید کسی اور کو ہوگی، ہم کو تو دیکھنا ہے تیری نگاہ کہاں تک ہے۔ جون کی تپتی دوپہر تھی، دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے آج کا دن ہی منحوس لگ رہا تھا۔ ایک تو آج اکیلے کالج جانا پڑ گیا اور اب سے بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، مگر جو بھی بس ملتی اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی۔ کالج سے چل کر مین روڈ تک آنا ہی جان جوخم کا کام تھا، اور سونے پہ سہاگا سواری بھی ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس سٹاپ پہ کھڑے تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے۔ گرمی کی شدت سے سفید رنگ کملا گیا تھا۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے آسمان کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھا کہ شاید قسمت یاوری کر جائے اور کہیں سے بادل کا ٹکڑا آگ کی گولے کو ڈھانپ لے، مگر دور دور تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے نظریں ویران سڑک پر جما دی۔ آفتاب کی تپش برداشت سے باہر تھی اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بس کی امید چھوڑی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایسے تو ایک گھنٹہ بھی کھڑی رہتی تو بس ہی نہیں ملتی۔ اب تو وہ کالج آنے پر ہی پچھتا رہی تھی۔ اللہ جی کوئی معجزہ کرے ورنہ میں اس ویران سڑک پہ پیاس سے ہی مر جاؤں گی، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی چل پڑی تھی۔ بیگ کو ایک کندھے سے دوسرے پر منتقل کرتے، دوپٹے کے پلو سے پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ اپنی روڈ کی سمت مڑی ہی تھی کہ ایک بائک اس کے پاس آن رکی۔ اس نے گھبرا کے دوسری طرف دیکھا، مگر سامنے زیب منصور کڑی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی کے بل دیکھ کر خائف تو ہوئی، مگر دل کو ڈھارس ملی۔ تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا یا پیدل مارچ کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لینے آئیں گے، لائبہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اب بیٹھ بھی جاؤ یا باقاعدہ دعوت دینا پڑے گا؟ جی بیٹھ رہی ہوں، بیگ اور فائلز ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا ہاتھ زیب منصور کے کندھے پہ رکھتے ہوئے بائک پہ بیٹھ گئی۔ ایک کال کرنے کی زحمت گوارا کر لیتی تو یوں کون نہ ہوتی۔ وہ بائک کو چلانے کے بجائے اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلنس نہیں تھا، زیب منصور کے کندھے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو ایڈوانس لے لیتی۔ بائک کی رفتار اور تیز ہوئی۔ وہ بھی لے چکی تھی۔ اس کے سوال جواب ختم ہونے کو نہیں آ رہے تھے اور بائک کی رفتار لائبہ کی سانس خوش کیے جا رہے تھے۔ زیبی بھائی بائک آہستہ چلائیں، مجھے ابھی مرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی۔ تم جیسی کنجوس نے زندہ رہ کے کرنا بھی کیا ہے؟ زیب منصور شاید اسے سزا دینے پر آمادہ تھا۔ سوکھے حلق میں ڈر کی شدت سے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچیں اور زیب منصور کے چوڑے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اللہ جی، آج میں زندہ گھر پہنچ گئی تو پورے 10 نفل پڑھوں گی، وہ اونچی آواز سے دعائیں مانگنے لگی تو زیب منصور نے رفتار آہستہ کر دی تھی۔ یقیناً اتنی سزا کافی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بائک سے چھلانگ لگائی۔ زیب منصور کو کچا چھانا کھا جانے کی خواہش دل میں دباتے ہوئے صرف چمچماتی بائک پر کڑی نظر ڈالی اور اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سو کر اٹھی تو دوپہر ڈھل چکی تھی، مگر تپش کا راج ابھی تک قائم تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن کا رخ کیا کیونکہ بھوک برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ کچھ کھانے کو ملے گا؟ کچن میں داخل ہوتے ہی بھابھی نظر آئیں تو اس نے جھٹ سے پوچھ لیا، کیونکہ خود کچھ پکا کر کھانا اس مشہور زمانہ سستی کے خلاف تھا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مائدہ بریانی دے کر گئی ہے، تم بنا کچھ کھائے سو گئی تھیں تو میں نے تمہارے لیے رکھ دی، مائکرو میں گرم کر لو اور رائتا بنا لو۔ اس نے بے بس نظروں سے بھابھی کو دیکھا جو جاتے ہوئے بھی 2 کام بتا گئی تھی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق سے یہ دونوں کام خود ہی کرنے تھے۔
اس نے کھانا گرم کیا اور ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. آج تم زیبی کے ساتھ آئی ہو؟ بھابھی واصل کو اٹھائے اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھیں. جی بس نہیں ملی تو آدھا راستہ پیدل چلتے راستے میں زیبی بھائی مل گئے تو ان کے ساتھ آ گئی. بریانی کھاتے ہوئے اس نے بھابھی کو جواب دیا. آج مائدہ کی خالہ آئی تھیں. جی اس نے بتایا تھا اسی لیے آج کالج نہیں گئی. لائبہ پہلے ہی جانتی تھی اس کی خالہ شادی کی تاریخ طے کر گئی ہیں. بھابھی نے سرسری سے لہجے میں بتایا مگر لائبہ کے تاثرات لا علمی کا تاثر لیے ہوئے تھے. کیا مائدہ نے تمہیں نہیں بتایا؟ بھابھی نے حیرانی سے پوچھا. وہ دونوں یکجان دو قالب مشہور تھیں اور اتنی بڑی بات سے بے خبری کی انہیں امید نہیں تھی. وہ تو لائبہ سے معلومات لینا چاہتی تھیں اور وہ بات کی الف سے بیس تک لا علم تھی. زیب نے بھی نہیں بتایا؟ اس کی لا علمی بھابھی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. زیبی بھائی کا بس چلے تو مجھے ایسی جگہ پھینک دیں جہاں مجھے ابھی خبر نہ ملے، اپنی خبر نہ ملے. اس نے دکھ سے بریانی کی پلیٹ پڑے کھسکائی. اب کہاں کی بھوک اور کیسی بھوک؟ اچھا اب کھانا تو کھا لو، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مائدہ تمہارا پوچھ کر گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ آرام سے بتانا چاہتی ہو. بھابھی نے دوبارہ پلیٹ اس کے آگے کی. نہیں مجھے اب بھوک نہیں ہے. اس کی بھوک واقعی اڑ گئی تھی. وہ ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب تھی. کتاب زندگی کے جس ورق کو کھولتی اس پہ درج ہر سطر ان کے لیے شناسہ تھی. چند ماہ کے وقفے سے دنیا میں آئیں مگر حد سے بڑھتی مماثلت انہیں جڑواں ثابت کرتی تھی. گھر میں 100 مسائل ہوں، دیورانی جٹھانی میں تکرار ہو، جو بھی ہو جائے مائدہ اور لائبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں. ان کی حد درجہ دوستی اور محبت کے درمیان کوئی دخل اندازی بھی نہیں کرتا تھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ زیب منصور تھا. مائدہ کا نرم دل بھائی اور لائبہ کا خڑوس ہٹلر اور شاہ جنات تایزاد. بھابھی میں کمرے میں جا رہی ہوں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے اس نے کمرے کا رخ کیا. اف 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 اف. زیب ایویں ہی اسے ملکہ جذبات تو نہیں کہتا. ذرا مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں اور محترمہ کے نین چھلک پڑے. پتہ نہیں عمر جیسے پریکٹیکل بندے کی بہن اتنی امیچور کیوں ہے. بھابھی بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی. کالج میں سارا دن لگاتار کلاسز لے کر دماغ کی چولیں ہل چکی تھیں. آخری پیریڈ فری ملا تو اس نے کینٹین کے بجائے لائبریری کا رخ کیا. نفسیات سے متعلق کتاب نکالی اور نسبتاً کونے والی میز پر بیٹھ گئی. وہ کچھ صفحات ہی پڑھ پائی تھی کہ مائدہ اس کے سامنے بیٹھ گئی. وہ اسے نظر انداز کی کتاب پڑھنے میں مگن رہی تو اس نے کتاب چھین لی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ لائبہ نے حد درجہ تلخی سے پوچھا. یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مائدہ نے جواباً وہی سوال دہرایا. میں تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں، برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کرو. سابقہ لہجے میں واپس جواب دیتے وہ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ لائبریرین کی وارننگ دیتی نظریں کافی دیر سے ان دونوں کی طرف ہی تھیں. یار بتا تو دو، وجہ کیا ہے؟ کل تمہاری طرف آئی تو تم حجرہ نشین ہو چکی تھی، اب صبح سے تمہارے پیچھے ہوں اور تمہارے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے. وہ لائبریری سے نکل کر اس کے پیچھے تھی. کل ڈھیروں مصروفیت کے باوجود 2 دفعہ اس کی طرف چکر لگا چکی تھی. ایک دفعہ بریانی لائی تو وہ سوئی ہوئی تھی، دوسری دفعہ آئی تو کئی دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور اب صبح سے کالج میں اس کے پیچھے تھی. لائبہ پلیز مجھے ایسے اذیت نہ دو. ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ تم مجھ سے کلام کرنا پسند نہیں کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں ایک گڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں. مائدہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. تم اس کی زحمت نہیں کرو. گڈ نیوز مٹھائی کی صورت مجھے مل چکی ہے اور میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک چکی ہوں. میں خود لائن تھی یار، جب پتہ چلا تم کالج جا چکی تھیں. میں تمہیں بتانے آئی تو تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا. وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پیشمانی سے وضاحت دے رہی تھی. میں کیسے مان لوں کہ تم لا علم تھیں؟ اگر ایسا تھا بھی تو تمہارے شہزادے بھائی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ لائبہ قدیر تھی، اسے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والی، خود اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی. تم بھائی جان کو جانتی ہو کہ انہیں گھریلو معاملات میں ذرا برابر دلچسپی نہیں. ان کے اپنے اتنے کام ہیں، انہیں یاد نہیں رہا ہوگا. اس نے بھرپور طریقے سے بھائی کا دفاع کیا اور یہی اس کا کیس بگڑا تھا. تم نفسیات چھوڑ کر وکالت پڑھ لو اور اپنے بھائی کی وکیل بن جاؤ، لیکن فی الوقت مجھے تم میں اور تمہارے بھائی نامے میں کوئی دلچسپی نہیں. اس نے بائک کی رفتار کا جواب
اس نے بائک کی رفتار کا جواب زبان کی طرف رفتار سے دیا، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ زیب منصور کی بہن ہونے کا خراج بھی تو ادا کرنا تھا، لیکن مائدہ مطمئن تھی۔ وہ ہمیشہ بھائی کا غصہ اس پہ نکال کے راضی ہو جاتی تھی، اور مائدہ زیب منصور کے نادیدہ گناہ اپنے زمرے میں لے کر اسے عذاب لائبہ سے نجات دلا کے بہن ہونے کا حق ادا کرتی تھی۔ چلو اب مان بھی جاؤ نا، اس نے دوبارہ التجا کی۔ 2 دن سے پہلے مجھ سے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آنا سوچوں گی۔ مائدہ کو 2 عدد چنگیزی نسل کی گھوریاں ڈال کر اس نے خارجی راستے کا رخ کیا، اور وہ بھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی، مگر آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ زیب منصور رف سے حلیے میں گاڑی سے ٹیک لگائے ان کے منتظر تھے۔ لائبہ چلتے چلتے رکی، اور ناچارہ مائدہ کو بھی رکنا پڑا۔ اپنے پیارے بھائی جان کو کسی بہانے یہاں سے بھیجو، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، ایک نیا حکم جاری ہوا۔ شکر کرو بھائی جان آ گئے، ورنہ کہاں گرمی میں دھکے کھاتی۔ مادہ بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ اچھا تو تم ایسا کرو، یہاں پہ ہی نوافل کی نیت باندھ لو، میں گھر جا کے پڑھ لوں گی۔ اب تم لوگ آؤ گی یا میں گاڑی اٹھا کے پاس نہ آؤں؟ اس نے بے بس نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر تھا، اور درمیان میں پھنسنے کا عہدہ مادہ منصور سنبھالے ہوئے تھی۔ اف 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 اف، یار تم لوگ ادھر ہی ہو، پلیز مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بس سٹاپ سے ہو کر آئی ہوں، شاید آج ہڑتال ہے۔ ان کی کلاس فیلو دلربا ہاپتی کاپتی ان تک پہنچی تھی۔ مائدہ نے جھٹ اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ چاروں ناچار لائبہ بھی آ گئی، اور وہ گھر جاتے ہی نفل پڑھنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ آج جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ موسم میں تغیر برپا ہو رہا تھا، ہوا سر شام ہی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور ایسے تھرکتی ہوئی چلتی جیسے مدھم ساس پہ مشغول رقص ہو۔ دھیمی سرسراہٹ مغرب کے وقت کو نیا راگ عطا کرتی، اور رات اپنے جوبن کے سفر پر خوشی خوشی روانہ ہو جاتی۔ رات اور چاند کے سنگم نے آسمان کو اتنا دلکش کر دیا کہ وہ اپنی ازلی سستی کو پیچھے کیے چھت پہ آ گئی، پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کیے اور ننگے پیر چلنے لگی۔ ڈھیروں ڈھیر ٹھنڈک اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے آنکھیں چاند پر گاڑ دیں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ چاند کی ساری چاندنی چرا کر اوڑھ لے اور پھر چاند کے سامنے ہی اترا اترا کر چلے۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ آئی اور تم یہاں چاند کو نظر لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مائدہ آہستگی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی کہ اس کا انہماک نہ ٹوٹے۔ رات کتنی خوبصورت ہے نا، ہوش بھلاتی ہوئی، جنون سے آشنا کرتی ہوئی، اس نے نظروں کا مرکز بدلے بغیر کہا۔ تم کب سے ایسی باتیں سوچنے لگی؟ مائدہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ کیوں؟ کیا مجھ پہ پابندی ہے؟ وہ بائیں آنکھ کا آئیبرو اٹھاتے ہوئے بولی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، آپ تو عوام کا چین سکون خراب کرنے کا سوچتی ہیں۔ آج اس معجزے پہ میری عقل دنگ رہ جائے تو مجھ بیچاری کا کیا قصور؟ مائدہ پشت دیوار سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم اپنا ریڈیو بند رکھو اور چلو، بھلا اتنا مزہ آ رہا تھا، خراب کرنے آ گئی۔ ازلی غصہ اوت کر آیا۔ اب آپ کچھ عرض کریں گی کہ کیوں میری تلاش کی غرض سے کنویں میں بانس ڈلوا دیے تھے؟ وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی عجیب ہو، دنیا غصے میں ادب اداب سے بے بہرا ہو جاتی ہے اور تم خالص اردو شروع کر دیتی ہو۔ وہ اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تم مجھ پہ بعد میں تحقیق کر لینا، ابھی اپنے مطلب کی بات بتاؤ۔ لائبہ نے چنگیزی گھوری ڈالی، مگر مقابل کو کیا پرواہ تھی۔ یار خالہ مجھے شاپنگ پہ لے کر جانا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ دانیال بھی ہوں گے۔ پہلے تو کبھی ایسی نہیں ہوا، اب نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو تمہارے بجائے شاپنگ پہ میں چلی جاؤں؟ ویسے آج میں تمہاری محبت کی قائل ہو گئی، دل کر رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ اس نے والہانہ انداز میں مائدہ کو جھنجھوڑا۔ پرے مرو، تم دوست ہو یا دشمن؟ بجائے اس کے کہ تم مجھے حوصلہ دینے کے لیے ساتھ چلو، تمہیں اپنا الو سیدھا کرنے کی پڑی ہے۔ مائدہ نے پوری قوت سے لائبہ نامی جونک کو پرے دھکیلا۔ شادی کی تاریخ مجھ سے پوچھ کر طے کی تھی، اتنا بھی نہیں ہوا کہ اس دوران میرے پری ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے۔ خود مزے سے دلہن بن جانا اور مجھ سے سارے سبجیکٹس میں پھنسوا دینا۔ وہ ہاتھ کمر پر ٹکائے پوری طرح فارم میں آ چکی تھی، اور مائدہ چند منٹ پہلے اس کے ادب خراج تحسین دینے پر پچھتا رہی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب اگر دانیال اچانک کمپنی کی طرف سے باہر جا رہے ہیں اور خالہ جان بھی ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں،
امی ابو بھائی سب خالہ کی بات سے متفق ہیں، تو میں کیا سولی پر چڑھ جاؤں؟ میری پڑھائی بھی چھوٹ رہی ہے، مگر تم بجائے حوصلہ دینے کے میرا کوٹ مارشل کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ مادہ جھنجھلائی ہوئی تو لگ رہی تھی، اس کی اداس آنکھیں لائبہ کو شرمندہ کر گئی تھیں۔ پتہ نہیں کب اور وہ اپنے احساسات کی فکر چھوڑ کے دوسروں کے بارے میں سوچے گی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں ساتھ چلوں گی تمہارے۔ خلاف توقع وہ مان گئی تھی، شاید اس کی جدائی کا سن کر دل پگھل گیا تھا۔ یہی پہلے مان جاتی، ایویں دکھی کر دیا۔ مادہ نے نادیدہ آنسو پوچھنے کی تو انتہائی کمال اداکاری کی، پھر دل دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیوں کی سمت بڑھیں۔ چاند نے اپنی جان بخشی پر شکر ادا کرنا چاہا، مگر اسی پل لائبہ قدیم نے مڑ کر چاند کو دیکھا اور وہ بیچارہ سہم کے رہ گیا۔ بھلا آفت بھی جلدی جان چھوڑتی ہے؟ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کے پردے کو چاک کر رہی تھی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر کتاب رکھے مطالعے میں مصروف تھی۔ کتاب کے ورق شاید کوئی سنگین کہانی بیان کر رہے تھے، جس کے باعث وہ وقت کی رفتار کو بھولا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ سانس روک دینے کا قادر بن چکا تھا۔ کتاب کا صفحہ پلٹا اور ساتھ ہی لمبی سانس بھری، شاید متوقع انجام کے لیے تیاری کی گئی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ انجام ایسے جن کے لیے بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے۔ کہانی اپنے جوبن پر تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز کرداروں کی موت بن گئی۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، مگر ماں کو سامنے دیکھ کر چند لمحے قبل چھائی بیزاری اڑن چھو ہو گئی۔ آپ سوئی نہیں؟ خیریت؟ دوپہر میں سونا ان کا معمول تھا۔ خیریت ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں، اس لیے تنہائی بھی ضروری تھی، تو یہ وقت مناسب لگا۔ ریحانہ منصور نے آمد کا مدعا بیان کیا۔ آئیے ادھر بیٹھیں۔ اس نے احترام سے ماں کو بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ مائدہ بہت جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اسے اپنی تعلیم کو لے کر کچھ اختلافات ہیں، مگر مجھے امید ہے وہ بہت جلد اس فیصلے سے جڑی مصلحت جان لے گی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو وہ پھر بھرپور انہماک سے متوجہ ہوا۔ جتنی مجھے مائدہ عزیز ہے اتنی ہی تم۔ میری یہی آرزو ہے کہ مائدہ کے ساتھ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ تم نے شادی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میری جاب شروع ہو ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں۔ مجھے زندگی میں سیٹل ہونا ہے، اس لیے میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ اور جہاں تک مائدہ کی بات ہے تو بیٹیاں وقت پر رخصت کر دینی چاہیے۔ انہیں ان کے اصل حقدار کو سونپنے میں تاخیر کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا۔ اس نے مفصل جواب دے کر ریحانہ منصور کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر میں ہے تو ہمیں آگاہ کر دو۔ شادی نہیں منگنی تو ہو سکتی ہے۔ آج شاید وہاں کروانے کی نیت سے ہی آئی تھیں۔ آپ کو اپنا بیٹا نظر باز لگتا ہے؟ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں سنجیدہ ہوں زیب۔ انہوں نے اس کی خفگی کا اثر نہیں لیا۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منصور صاحب تمہارے لیے لائبہ کو سوچے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں حق بجانب ہیں۔ ان کی پہلی ترجیح بھائی کی اولاد ہی ہوگی، مگر لائبہ تمہاری طبیعت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ مجھے تمہارے لیے عمر کی سالی پسند ہے۔ طیبہ ہمارے سامنے ہے، جیسی وہ ہے یقیناً ویسی ہی اس کی بہن ہوگی۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ امی جان، اپنے اکلوتے بیٹے پر رحم کریں اور اسے لائبہ نامی آفت سے محفوظ رکھیں۔ بابا کو بھی بتا دیں، اس کے لیے کوئی خلائی مخلوق پسند کریں۔ بھائی کی ہمدردی میں بیٹے کو بھی کیوں چڑھا رہے ہیں؟ زیب منصور لائبہ کا نام سن کر ہی بے حال ہو گیا تھا۔ کہاں اس کی نفاست پسند طبیعت اور کہاں وہ گندگی کی ملکہ۔ بیٹا بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، وہ بھی گھر کی بچی ہے۔ مجھے تمہاری سوچ کا اندازہ تھا، اسی لیے مائدہ کی شادی میں طیبہ کے میکے والوں کو خاص دعوت دے کر بلاؤں گی۔ لائبہ بھی تمہارے سامنے ہے اور طیبہ کی بہن کو بھی دیکھ لینا، پھر جو فیصلہ کرو اس سے آگاہ کر دینا۔ ریحانہ منصور نے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں سونپ دی تھی۔ امی جان کوئی بھی لڑکی پسند کر لیں، مگر لائبہ قدیم نہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کن سختی اتر آئی تھی۔ ریحانہ منصور نے خفگی سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئیں۔ تو اب لائبہ قدیر کو پرکھنا پڑے گا۔ یہ دن بھی آنے تھے مجھ معصوم پہ۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب اس سے مطالعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو صرف پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک لائبہ قدیر کو بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب مائدہ کی رونی صورت پہ ترس کھاتے ہوئے شاپنگ پہ جانے کی حامی بھری تھی۔
مالز اور بازار میں گھوم گھوم کر اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی، پیٹ میں چوہوں نے الگ ادھم مچا رکھی تھی۔ معدہ تو ایک طرف اس کی ساس پلس خالہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ سارا شہر کھنگال مارا تھا اور ابھی بھی گنتی کی چیزیں خریدی گئی تھیں۔ اے اللہ کی بندی، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ معدہ کی ساس جو ہی تھوڑا آگے ہوئی وہ جلدی سے اس کے کان میں کے پاس آ کر بولی، کیوں؟ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو ڈھیر ساری چیزیں لینا باقی ہیں۔ معدہ نے اس کی بات چٹکی میں اڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم لیتی پھرو چیزیں، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ 6 گھنٹے ہو گئے پیدل چلا چلا کر مار رہی ہو، ایک برگر تک لانے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے چیخی پڑی۔ لائبہ قدیر، آپ ناشتے میں 2 پراٹھے ٹھوس کے آئی تھیں، معدہ دبی آواز میں غرائی۔ وہ کب کے ہضم ہو گئے؟ عجیب شان بے نیازی تھی۔ تمہارے ساتھ میں بھی ہوں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ تمہیں بھوک لگے گی بھی تو کیسے؟ تمہارے پہلو میں دانیال صاحب چل رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے محبت نامی شعائیں ہی تمہاری بھوک مٹانے کو کافی ہیں۔ لائبہ قدیر ادھار رکھ جائے یہ ممکن نہ تھا۔ آئیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ دانیال صاحب صورتحال سمجھ چکے تھے، اسی لیے انہیں لیے مال کے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ معدہ نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ گھوریاں دانیال صاحب کے لیے بچا کے رکھوں، مستقبل میں کام آئیں گی۔ جب میری شادی کی شاپنگ ہوگی تو تمہارا یہ حساب بے باک کر دوں گی۔ دانیال اٹھ کر آرڈر دینے گیا تو وہ فوراً اس کے کان میں بولی۔ معدہ نے ہڑبڑا کر خالہ کو دیکھا۔ انہیں متوجہ نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس بندے کی جیب میں پہلے ہی میں ہلکی کرتی رہتی ہوں، اس لیے یہ احسان اپنے پاس ہی رکھو، وہ حد درجہ چڑھ کر بولی تھی۔ لائبہ قدیر جی جان سے چوکی، اور اس سے پہلے کہ وضاحت مانگتی دانیال واپس آ چکا تھا، سو اس بات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ لاؤنج میں لگی دیوار گیر کھڑکیوں سے آنے والی روشنی نے سارے گھر کو روشن کر رکھا تھا۔ صفیہ بیگم صوفے پہ بیٹھی اذکار کرنے میں مصروف تھیں۔ فجر کے بعد قرآن اشراق اور اس کے بعد وظائف کرنا ان کا معمول تھا۔ انہوں نے اولاد کو مذہبی تعلیم دی اور اس پہ عمل بھی کرواتی رہتی تھیں۔ عمر بھرپور طریقے سے عمل کرتا، جبکہ لائبہ جان چھڑانے کے مواقع تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ غصے سے بھری بیٹھی تھیں۔ عمر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے بارہا اٹھانے کے باوجود لائبہ سوئی ہوئی تھی۔ طیبہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے عمر کی شادی کی تو سوچا بہو کو دیکھ کر وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی، مگر وہ پہلے سے زیادہ لاپرواہ ہو گئی تھی۔ جو صفیہ بیگم کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتی اب وہ بھی چھوڑ چکی تھی۔ امی کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے انہیں سوچ میں گم دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ اس گھر میں تمہاری بہن سے بڑی پریشانی کوئی اور ہو سکتی ہے کیا؟ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ امی آپ بھی نا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، خود ہی سمجھ جائے گی۔ ویسے یہ ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو ہر فن مولا بنانا کیوں چاہتی ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا۔ ہر ماں بیٹی کی بھلائی چاہتی ہے۔ سسرال ایک درسگاہ ہے اور اس درسگاہ کے امتحان میں ہر ماں اپنی بیٹی کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کی اپنی فکریں تھیں جسے وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ امی، طیبہ نے بھی تو یہ سب ہینڈل کر لیا تھا نا، یہ بھی کر لے گی، ابھی بچی ہے۔ ویسے بھی عورت بہت سخت جان ہوتی ہے، جب سر پر پڑتی ہے سب سنبھال لیتی ہے۔ وہ ہر طریقے سے ماں کو مطمئن کر رہے تھے۔ تمہاری تو شاید عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ طیبہ اسی عمر میں تمہاری دلہن بن کے آئی تھی۔ معدہ اس کی ہم عمر ہے اور اس کی شادی بھی سر پر ہے۔ اس کی یہ حرکات ہیں جن کی وجہ سے ریحانہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، ورنہ زیب جیسا بچہ تو قسمت کی یاوری سمجھا جاتا ہے۔ آخرکار ان کی بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ امی، ہم زبردستی تو اسے کسی کے سر نہیں تھوپ سکتے، اور زیب کی شخصیت لائبہ سے میل نہیں کھاتی، اس لیے اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ زیب منصور اپنی بہن کے لیے ان کی بھی اول ترین ترجیح تھا، مگر لائبہ کے لیے اس کی آنکھوں سے جھلکتی ناپسندیدگی ان سے چھپی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ امی، تائی جان نے معدہ کی شادی کے لیے میرے میکے والوں کو خاص دعوت دی ہے اور بار بار سعدیہ کو لانے کی تلقین بھی کی ہے۔ میرے خیال میں وہ اسے زیب کے لیے سوچ رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ طیبہ عمر کو ناشتہ دے کر صفیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے شاق کی نظروں سے عمر کو دیکھا اور اس کی تسلی دیتی نظروں پہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئیں۔
بیٹی قسمت کے فیصلے ہیں، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تم اپنے گھر بات کر لو، زیب دیکھا بھالا ہے اور سعدیہ بھی اپنی ہی بچی ہے. انہوں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے طیبہ سے کہا اور شکستہ دل لیے وہاں سے اٹھ گئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے عمر سے رائے لینا چاہی. میرے خیال سے شادی پہ بلایا ہے تو سب آئیں گے، مگر تم ایسا کوئی تذکرہ نہیں کرنا. اگر باقاعدہ بات کی گئی تو پھر دیکھیں گے، انہوں نے متانت سے جواب دیا. اکتوبر کا اختتام ہو رہا تھا، موسم کی خنکی بڑھتی جا رہی تھی، مگر مائدہ کی شادی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ مچی تھی کہ کوئی بھی موسم کی لطف کو محسوس نہیں کر سکا. زیب منصور قدیر کے تعاون سے گھر کی حالت سنوارنے میں مگن اور ریحانہ بیگم دیورانی کے ساتھ مل کر بازار کے چکر لگانے میں مصروف تھیں. کبھی طیبہ بھی ساتھ ہو لیتی، مگر اس ہنگامے میں لائبہ قدیر غائب تھی اور اس کی غیر حاضری زیب منصور نے ہی محسوس کی تھی. اس وقت بھی وہ لان کی حالت درست کر رہا تھا جب اسے ساتھ والے گھر کی دوسری منزل پہ آنچل کی جھلک نظر آئی. اس نے چونک کر اوپر دیکھا، مگر جو بھی تھا وہاں سے ہٹ چکا تھا. تبھی اسے خیال آیا سب خواتین بازار گئی ہوئی ہیں. وہ جلدی سے مائدہ کے کمرے کی طرف آیا. مائدہ، تمہاری ہمجولی کہاں ہے؟ انہوں نے پہلی فرصت میں پوچھا. کیوں، آپ کو سکون اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. چچا کی چھت پہ کوئی تھا، تمہارے سوا تو سب بازار گئے ہیں، اس لیے تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ بھی گئی ہے یا گھر پہ ہے. انہوں نے تفصیلاً بتایا. بھائی پتہ نہیں وہ کس دنیا میں مگن ہے، نہ بازار جاتی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خاص کمپنی دے رہی ہے. پہلے مجھے لگا پیپرز کی ٹینشن ہوگی، مگر وہ پڑھتی بھی نہیں ہے. میں اس سے ناراض ہو چکی ہوں. جانتی بھی ہے کہ میں کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی، مگر پھر بھی ہٹ درم بنی ہوئی ہے. اس کے پوچھنے پہ مائدہ پھٹ ہی پڑی تھی. تو یقیناً مسئلہ گمبھیر تھا. شاپنگ اگنور کرنا ثابت کر رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. وہ مائدہ کے کمرے سے نکل کر چچا کے پوشن کی طرف بڑھا. سارے گھر میں اسے نہ پا کر چھت کا رخ کیا اور وہ وہیں تھی، ڈھیر سارے رنگ سامنے پھیلائے، جانے کیا کرنے میں مصروف تھی کہ اس کا آنا بھی محسوس نہ کر سکی. تم ٹھیک ہو؟ اس نے لائبہ کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا. وہ ایک پل کو چوکی اور حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا. زیر منظور کے لہجے میں اس کے لیے نرمی اس صدی کا عجیب واقعہ تھا. چند لمحوں کی حیرت کے بعد اس کی پیشانی پہ ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں اور وہ اس کے پل پل بدلتے انداز دیکھ کر حیران ہوا. اب تک تو ٹھیک تھی، آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتی. انداز کے ساتھ زبان بھی بدلی تھی تو واقعی کچھ غلط تھا، ورنہ لائبہ قدیر کی زبان زیب منظور کے سامنے کم ہی چلتی تھی. تو کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہو اور مائدہ بھی تمہیں مس کر رہی ہے، اسی لیے میں تمہاری خیریت پوچھنے چلا آیا. اوہ، تو آپ کو اب میری فکر ہونے لگی ہے. اس کے انداز میں واضح طنز تھا اور یہاں زیب منصور بھی تلخ ہوا تھا. میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہوا، تمہاری حرکات کا سن کے لگا شاید دماغی توازن کھو چکی ہو تو تعزیت کرنے آیا تھا. اس نے طنز کا دگنا جواب دیا. ہر کسی کو اپنا جیسا نہ سمجھا کیجیے. خیر آ ہی گئے ہیں تو واپسی کا راستہ بھی جانتے ہوں گے. اس نے بایاں ابرو اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ٹھٹکا. اس نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا اور کئی لمحوں تک دیکھتا رہا. پھر اچانک سے ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا اور وہ ہنستا چلا گیا. اس سے دیکھتا رہا اور ہنستا رہا. لائبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور منہ دوسری طرف کر لیا. وہ گھوم کے دوسری طرف آیا اور اس کا منہ دیکھتے ہوئے پھر ہنسنے لگا. کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کا یوں ہنسنا اسے برداشت نہیں ہوا. زیب منصور نے موبائل نکالا اور آنن فانن اس کی تصویر کھینچی، نیچے پڑے رنگوں میں انگلی ڈبوئی اور اس کی ناک پہ پھیر دی. دوبارہ چہرے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا. لائبہ قدیر جی جان سے جھلس گئی. اس نے پاس پڑے سامان سے چھوٹا سا شیشہ نکال کر سامنے کیا تو اسے دشمن جان کے ہنسنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. سارے منہ پہ کالے رنگ کی نقطے لائنیں ایسی لگی تھیں کہ وہ مہذب کم اور وحشی زیادہ لگ رہی تھی. اسے جی بھر کے اپنے پھوڑ پن پہ غصہ آیا اور رہی صحیح کسر تصویر کا سوچ کے پوری ہو گئی. وہ غصے سے بھری ہوئی لاؤنج میں چکرا رہی تھی. 2-3 آوازیں مائدہ کو لگا چکی تھی. کیا ہے، جنگلیوں کی طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ جلت میں سیڑھیاں اتر کر اس تک آئی. تمہارے بھائی نے میری تصویر لی ہے، فوراً اسے ڈیلیٹ کرواؤ. مائدہ کو دیکھ کر غصے سے بولی. بھائی اور تصویر؟ میں نہیں مانتی. تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس کا انکار شدید غصہ دلا رہا تھا. اچھا اگر لے بھی لی ہے تو غصے والی کیا بات ہے، میں ڈیلیٹ کر دوں گی. تم آؤ ادھر بیٹھو. اسے نارمل کرتے ہوئے وہ صوفے کی طرف بڑھی. تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میری کیا غلطی ہے؟ مائدہ نے جھجک کر پوچھا. تو میرا قصور کیا تھا؟ اس نے عادتاً دایا ابرو پر کیا.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بات کچھ کرتا ہے اور ہم مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں. پلیز تم اس بارے میں فکر نہیں کرو, میرے آخری دن ہیں, اپنے ساتھ خوشگوار بنا دو. مائدہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما. میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی, مگر تمہارے لیے کوشش کروں گی. اس نے نم آنکھوں سے اسے تسلی دی اور وہاں سے نکل گئی. مائدہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی. اسے کیا ہوا؟ رلانے والی آخر خود کیسے رونے لگی؟ زیب منصور اس کی نم آنکھیں دیکھ چکا تھا. مائدہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا دماغ کچھ تانے بانے بنانے میں مصروف تھا. ڈھولک کی تھاپ پہ علاقائی گیت گائے جا رہے تھے. سریلی آوازوں نے مل کر ایک سما باندھ دیا تھا. پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. لان کے درختوں اور پودوں پر سفید رنگ کی لائٹیں لگائی گئی تھیں جس سے ماحول اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا. لان میں سب خواتین لڑکیاں جمع تھیں اور جوش کا یہ عالم کہ سرد ہوا بھی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی. موسم میں خنکی اس حد تک تھی کہ بنا گرم کپڑوں کے باہر نکلنا دل گردے کا ہی کام تھا. مگر ہر جگہ ریشمی زرد آنچل لہرا رہے تھے. لان میں قدیر صاحب کی دیوار کے ساتھ آرائشی جھولا سیٹ کیا گیا تھا. پیلے رنگ میں رنگی مائدہ اس جھولے پہ بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی. کسی لڑکی کی بات پہ ہنستی تو چہرہ کھل اٹھتا تھا, مگر نم آنکھوں کی اداسی ویسی ہی تھی. بیٹیوں کی زندگی بھی مسافروں جیسی ہوتی ہے, ہر جگہ کو منزل سمجھ کر پڑاؤ ڈالتی ہیں, مگر سفر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہ بھی مسافر بننے والی تھی. نئے سفر پر جانے کی کوشش کے ساتھ پرانے ساتھیوں سے بچھڑنے کا غم بھی تھا. عجب خوشی اور دکھ کے لمحات تھے. وہ کسی کام سے لان کی طرف آیا. جانے سے پہلے ایک نظر مائدہ کو دیکھا تو قدم رک گئے. اکلوتی اور لاڈلی بہن چند لمحوں کی مہمان تھی. دل میں ایک دم اداسی نے پنجے گاڑے تھے. وہ اداس سا پلٹا تو قدم سنہری آنچل سے لپٹ گئے. آگے جانے والی کو جھٹکا لگا اور وہ بل کھا کے پیچھے آنے والے سے ٹکرائی تھی. مگر سب کی بے ساختہ نظریں دو الجھے لوگوں میں الجھ گئیں. سنہری آنچل کا سارا سنہرا پن زیب منصور کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا. مقابل نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی تو چوڑیوں کی کھنک ماحول کو جلترنگ کر گئی. اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا. سب کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا. سنہرا آنچل لہراتا ہوا دوبارہ جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑا لمحوں کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہ آتا اگر لڑکے والوں کی آمد کا شور نہ مچ جاتا. وہ حواس کو قابو میں کرتے ہوئے استقبال کے لیے آگے بڑھا. رنگ و بو کا سیلاب ابھر آیا تھا. لڑکے والوں کی آمد کے ساتھ ہی رسم شروع کر دی گئی تھی. وہ ایک کونے میں کھڑا کسی کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا اور چند لمحوں بعد وہ مائدہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی. اس نے تیل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مائدہ کے سر پہ لگا دیا. زیب, تم نے لائبہ کو دیکھا کہیں؟ وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ بھابھی کے پوچھنے پہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا. انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. بھابھی, مٹھائی میں کریلے کا کیا کام؟ اس نے شوخی سے کہا اور خود ہی مسکرا دیا. طیبہ ایک خفگی بھری نظر ڈال کر اسٹیج کی طرف چل دیں. اس نے ریحانہ بیگم کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ چاچی کے ساتھ کھڑی کوئی بات کرنے میں مگن تھی. وہ فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا. امی, مجھے بھابھی کی بہن پسند ہے, آپ ان سے بات کر لیں. اس نے آہستگی سے جا کر ماں اور چاچی کو بتایا. وہ شروع سے ہی چاچی کے قریب رہا تھا اور اس موقع پہ ان کی موجودگی سے اسے خوشی ہو رہی تھی. ریحانہ بیگم نے گڑبڑا کر اسے دیکھا. دیورانی کے سامنے عجیب سی خفت انہیں محسوس ہوئی تھی, مگر وہ فیصلہ سنا کر غائب ہو چکا تھا. انہوں نے مسکرا کر صفیہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی. اس کا سر درد سے برا حال تھا. باہر سے آنے والا شور درد کو بڑھائے جا رہا تھا. اس نے سر تکیے کے نیچے رکھا اور تکیے کو زور سے دبایا. شور کی آواز کسی حد تک کم ہوئی تھی. آنکھیں بند کی تو سیال مادہ جو کب سے آنکھوں کے ساحل پر سر پٹک رہا تھا بہہ نکلا. کاجل کی کالی دھاریں چہرے کی خوبصورتی کو خراب کر گئیں. مائدہ کی شادی کے حوالے سے کتنی ہی خواب دیکھے تھے مگر سب دھرے کے دھرے رہ گئے. وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی. خود کو مصلحت کا پابند کرتی تو انا چیخ پڑتی تھی. دل کو سمجھاتی تو دماغ عزت نفس اور پرچم بلند کر دیتا. دماغ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو دل دہائی دینے لگتا. آہستہ
آہستہ آہستہ باہر کا شور مدھم ہونے لگا. اس نے تکیہ اوپر سے ہٹا کر سر کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی. زیب منصور کی آنکھوں سے جھلکتا سنہرا عکس اسے دوبارہ بے قرار کر گیا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا. نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حالت میں رہی تھی. اپنے ہاتھ پہ پڑنے والے دباؤ سے وہ ہوش میں آئی تو مائدہ کو سامنے پایا. تم نے رسم نہیں کی تھی اور تمہارے بنا میری خوشی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے سارا سامان لے آئی ہوں. چلو شاباش، مجھے تیل اور مہندی لگاؤ. اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر مائدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. مائدہ نے ہاتھوں میں پکڑی مہندی کی تھالی بیڈ پہ رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی. اس نے تیل میں انگلی ڈبوئی اور مائدہ کے سر پر تیل لگایا. ہاتھ پہ مہندی رکھی. برفی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں دبایا. یار مجھے تم سے کام ہے اور تم یہاں رونی صورت لیے بیٹھی ہو، مائدہ نے منہ بسوتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ایسا کہہ رہی تھی. بتاؤ کیا کام ہے؟ جب اسے مائدہ کا لہجہ فکر سے آری لگا تو وہ بھی بے حس ہو گئی. بھابھی کے کمرے میں میرا ایک گفٹ رکھا ہے، پلیز مجھے وہ لا دو. مائدہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں جا رہی کسی کمرے میں. مائدہ کی بات اسے حد درجہ تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی. یار دانیال کا گفٹ ہے، امی نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، وہ خاص ہے اور ابھی کھولنے والا ہے. تم لے آؤ، دونوں مل کر کھولیں گے، پلیز مان جاؤ. وہ منت کرنے لگی. تم خود چلی جاؤ نا مائدہ. اس کے لہجے میں دنیا جہان کی تھکن آ سمائی تھی. میں بھائی سے ناراض ہوں اور قطعاً ان کے کمرے میں نہیں جا رہی. اور تم خود سوچو، دانیال کا گفٹ لیتی کتنی آکورڈ لگوں گی. تھوڑی شرم، تھوڑی حیا. بات ختم کرتے ہوئے وہ مسکرائی. لائبہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا. خوشیاں اس کے چہرے پہ رقصہ تھیں. نظر لگ جانے کے خوف سے اس نے نظریں ہٹائیں اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی. زیب منصور کے کمرے میں جانے کے لیے لان سے گزرنا پڑتا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چھت سے دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار پھیلان کے دوسرے پورشن میں چلی آئی. سیڑھیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک نظر نیچے دیکھا. سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے اور زیب منصور سامان اٹھوانے میں مصروف تھا، یعنی کہ سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا. وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑی نیچے دیکھتی رہی اور غالباً نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے زیب منصور نے اوپر کی طرف دیکھا، مگر وہ پل کی تاخیر کے بنا پیچھے ہٹ گئی تھی. خود کو نارمل کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. دوسرے پورشن میں اندھیرا تھا. اس نے بنا کوئی آہٹ کیے زیب منصور کے کمرے کا رخ کیا. کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو واش روم سے آ رہی تھی. اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی مگر گفٹ کہیں نظر نہ آیا. پاگل نے مجھے بھیج دیا اور جگہ کا بتایا ہی نہیں. مارے کوفت کے برا حال ہو رہا تھا. اس نے الماری کھولی. سامنے ہی گفٹ رکھا نظر آیا. چوکور بڑا سا ڈبہ جسے سلور شائننگ پیپر سے پیک کیا گیا تھا. ابھی اس نے گفٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے آنے والی آواز اسے ساکت کر گئی. زیب منصور تو لان میں تھا، پھر کمرے میں کیسے پہنچا؟ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی تاکہ وضاحت دے سکے، مگر مقابل کی پیشانی کے بل رہے سہے اوسان بھی خطا کر گئے تھے. پچھلے چند دنوں سے تمہاری سنجیدگی دیکھ کر میں سمجھا کہ شاید عقل آ گئی ہے، مگر تم تو پہلے سے بھی زیادہ چیپ ہو گئی ہو. واش روم میں آوازیں سن کے سمجھا امی یا مائدہ ہوں گی، مگر گمان میں نہیں تھا کہ یہاں ایک چور موجود تھا. زیب منصور پھنکارا. اس نے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے وجیح انسان کو دیکھا جس کی زبان صرف لائبہ قدیر کے لیے کڑوی تھی اور آج وہ اپنے وصف کی بلندی پہ تھا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے یہاں مائدہ نے. تم مائدہ کو درمیان میں لاؤ ہی نہیں. وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میرے بھائی کے کمرے میں چوروں کی طرح گھس جاؤ. اس کی بات کاٹ کر وہ بلند آواز میں بولا. ابھی ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. اچھا تو محترمہ آپ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بھی لاک کر دیا؟ زیب منصور شدید غصے کے عالم میں کہتا ہوا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا. لائبہ حیران تھی کہ دروازہ کب اور کیسے لاک ہوا، جبکہ اس نے تو کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازہ پوری طرح سے بند بھی نہیں کیا تھا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا. اسی اثنا میں زیب منصور دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھول چکا تھا. سامنے کھڑی ریحانہ بیگم نافہم تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے لائبہ؟ تم اس وقت یہاں؟ مگر دروازہ کیوں بند تھا؟ وہ زبان سے نہ بھی کہتی تو بھی ان کا چہرہ سارے سوال عیاں کر رہا تھا. میں واش روم میں تھا، نہ جانے کب یہ محترمہ چوروں کی طرح گھس آئی. زیب منصور نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا.
حد درجہ ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس نے گفٹ اٹھایا اور ریحانہ بیگم کے سامنے کر دیا۔ مائدہ کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے بتانا چاہا تھا کہ مائدہ نے اسے گفٹ لینے کے لیے بھیجا تھا اور زیب منصور اسی بات کو غلط رنگ دے رہا ہے۔ بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مائدہ نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ریحانہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چلی گئیں۔ زیب منصور کھٹکا تھا، کچھ غلط تھا، کچھ ایسا جس سے وہ انجان تھا۔ وہ سب کچھ لائبہ قدیر پر ڈال رہا تھا، مگر سب سے زیادہ مشکوک وہ ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مائدہ کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ماحول ایسا ساکت کہ سوئی گرنے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ریحانہ بیگم منصور صاحب کو سب کچھ بتا چکی تھیں۔ انہیں اپنی اولاد بہت پیاری تھی، مگر وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ہرگز نہیں ڈالتی تھیں۔ وہ لائبہ قدیر کے لاوبالی پن سے ہمیشہ خائف رہی تھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی دشمن تھیں یا اس کے بارے میں برا سوچتی ہوں گی۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی سلجھی اور سنجیدہ بہو کی خواہش تھی، اور اگر یہ خوبیاں لائبہ میں موجود ہوتی تو ان کی پہلی ترجیح وہی ہوتی۔ وہ لان میں بیٹھی تھیں جب مائدہ نے بتایا کہ لائبہ اس کی چیزیں لینے زیب کے کمرے میں گئی تھی اور ابھی تک نہیں پلٹی تھی، تو وہ دیکھنے چلی آئیں، مگر سامنے کا منظر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ زیب کا غصے کی شدت سے سرخ چہرہ اور مائدہ کی روئی آنکھیں اور بے بس انداز سے غلط ثابت نہیں کر رہا تھا۔ ابو، میں بارہا بتا چکا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو بھابھی کی بہن کے لیے امی کو کہہ چکا ہوں۔ جب پہلے مجھے ایسا کچھ خیال نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا؟ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وضاحتیں دے رہا تھا، اور یہی بات اسے غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ وہ گفٹ تمہاری طرف سے لائبہ کے لیے تھا، اس سب کی بات تمہارا یقین کیسے کیا جائے؟ منصور صاحب کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ سب مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس چور لڑکی سے پوچھیں وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی۔ منصور صاحب کی بے اعتمادی اسے شعلوں کے سپرد کر گئی تھی۔ اپنی زبان کو حد میں رکھو زیب منصور، اس گھر کی بیٹیوں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ منصور صاحب ایک دم غصے میں آ گئے۔ گھر کی بیٹیاں جب ایسی حرکتیں کریں گی تو ایسے ہی کہا جائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لائبہ قدیر سامنے ہو اور وہ اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے۔ زیب منصور، کل تک اپنی بے گناہی ثابت کرو ورنہ ہمارا فیصلہ ماننے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے حکم سنایا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہمارا بیٹا ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ اس سے باس پرس کر لیتے، مگر اس قدر انتہائی فیصلہ؟ ریحانہ بیگم نے اس انتہا کا کب سوچا تھا؟ اگر آپ کی بیٹی اس جگہ ہوتی تو؟ منصور صاحب کا ایک سوال انہیں چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ اب وہ بے بس تھیں، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ دوسری طرف لائبہ روتے روتے سو چکی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ کرب کے تاثرات تھے۔ اس نے مائدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس کی حالت مائدہ کو نادم کر رہی تھی۔ تھک کر وہ اسی کے ساتھ لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ صبح کا سورج کیسی تبدیلی لانے والا ہے۔ سرخ جوڑے اور سنہری زیورات نے مائدہ کو نیا روپ دیا تھا۔ وہ مائدہ کے ساتھ پارلر آئی تھی اور اب کتنی دیر سے کسی کی منتظر تھی۔ گھر میں کئی فون کر ڈالے تھے مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ آخر آدھ گھنٹے کے بعد عمر بھائی اور بھابھی آئے تھے۔ عمر بھائی کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے۔ سارا راستہ خاموشی سے گزارا۔ گھر پہنچ کے وہ مائدہ کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے پورشن میں آ گئی۔ مہمانوں سے بچتے ہوئے کمرے میں گھسی اور کمرہ لاک کر لیا۔ رخصتی سے پہلے اس کا باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مائدہ کے لاکھ کہنے پہ وہ ہلکا سا تیار ہوئی۔ بھاری کامدار سوٹ کے بجائے ہلکا سوٹ پہنا تھا۔ گھر کے ساتھ خالی پلاٹ پہ شامیانے لگا کے شادی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے لیے عمر بھائی نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تھا جو شہر کے مشہور ویڈنگ پلانرز تھے۔ اسے آئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ باہر شور مچ گیا۔ یقیناً بارات آ گئی تھی۔ اس نے ذرا سا پردہ کھسکایا تو گھر کا مین گیٹ نظر آیا جہاں ابا اور عمر بھائی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ تایا ابا بھی تھے۔ بارات کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ اس نے پردہ چھوڑا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس نے ہزار کوششوں کے باوجود خود کو اتنا کیا تھا کہ مائدہ کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ اس دوران بھی بارہا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا مگر وہ بے دردی سے آنکھیں رگڑتی رہی تھی، چاہتے ہوئے بھی کل کا منظر بھول نہیں پا رہی تھی۔ زیب منصور واش روم میں تھا اور وہ الماری میں منہ دیے کھڑی تھی تو دروازہ بند کرنے والا کون تھا؟ اسی کون پہ آ کر اس کی سوچ کی سوئی اٹک جاتی تھی۔
اتنے پیاروں میں ایسی دشمنی کرنے والا کون تھا؟ دور کہیں سے شور کی آواز سنائی دی۔ پوری کوشش کے بعد بھی وہ آواز کی ماخذ نہیں جان پائی تھی۔ مسلسل آنے والی آواز اسے بے چین کر رہی تھی، اور اب ان آوازوں میں اس کے نام کی پکار بھی شامل تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی اور حواس بحال ہوئے تو احساس ہوا کہ وہ سو گئی تھی۔ شور کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ فوراً دوپٹہ اوڑھ کر بھاگ کے دروازہ کھولا۔ پہلا چہرہ جو نظر آیا وہ امی کا تھا۔ ان کے پیچھے ابو، عمر بھائی اور تایا جان کھڑے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر اسے بے ساختہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ یقیناً اس نے سونے کے باعث دروازہ نہیں کھولا تھا، اور امی نے پریشانی میں سب کو بلا لیا تھا۔ وہ میں سو گئی تھی اس لیے دروازہ نہیں، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، کیونکہ امی اسے پکڑ کر اندر لے گئی تھیں۔ امی نے اس کی الماری کھولی اور جلدی سے بڑی چادر نکال کر اسے اوڑھا دی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف ابا بیٹھ چکے تھے۔ حالات جو کہانی سنا رہے تھے حواس ماننے سے انکاری تھا۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں گم تھی کہ بھاری آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی۔ لائبہ قدیر احمد، آپ کو باوز 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت زیب منصور ولد منصور احمد سے نکاح قبول ہے۔ لائبہ قدیر اور زیب منصور دریا کے دو کنارے، نکاح قبول ہے۔ امی کے ہاتھ کا دباؤ بڑھا۔ مشرق و مغرب، دن و رات، نکاح قبول ہے۔ ابو کا ہاتھ سر پہ ٹھہرا۔ بہار و خزاں، نرم و سرد، کوئی بھی مماثلت نہیں تھی مگر سزا مقدر ٹھہری تھی۔ امی کی گرفت ڈھیلی ہوئی، ابو کا ہاتھ ڈھلکا۔ مولوی صاحب اٹھے اور بیٹی نے عزت کا بوجھ سر جھکا کے اپنی جان پہ اٹھا لیا۔ قبول ہے۔ اپنی انا کی موت قبول ہے۔ آزادی سے غلامی کا سفر قبول ہے۔ نفرت و بیگانگی کا تعلق، خود کو کسی اور کا کرتے ہوئے سانسوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ قلم ہاتھوں سے پھسل گیا۔ اس نے آہستگی سے امی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور ابو کا ہاتھ سر سے ہٹایا۔ برزخ میں ڈال کر اسے دعاؤں کے ہار ڈالے جا رہے تھے، تو کیا کرتی ان دعاؤں کا، ان رشتوں کا کیا کرتی جنہوں نے اس کی ذات بے مول کر دی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئے تو اس نے کمرہ لاک کر دیا، چادر اتار کے پرے پھینکی اور بیڈ پہ گر گئی۔ ناپسندیدہ انسان کی زندگی میں داخل ہونے کا کچھ غم تو بنتا تھا، اور لائبہ قدیر اپنی خوشیاں اور غم پورے جوش سے مناتی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ماحول کا تناؤ پوری شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دونوں پورشنز ایک دم سنسان ہو گئے تھے۔ دانیال نے کچھ دنوں میں باہر چلے جانا تھا تو ولیمے کے بعد کوئی روایتی طریقہ کار نہیں اپنائے گئے تھے۔ وہ دونوں سب سے ملنے میں مصروف تھے، اسی وجہ سے مائدہ میکے کا چکر نہیں لگا پا رہی تھی۔ ریحانہ بیگم بیٹے کے تیور دیکھ کر ہلکان ہو رہی تھیں، جو صبح سویرے نکلتا اور رات گئے گھر میں قدم رکھتا تھا۔ ادھر صفیہ بیگم بھی پریشان تھیں۔ 3 دن گزر گئے تھے اور لائبہ صرف 2 مرتبہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آخر تھک کر ریحانہ بیگم نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی، اور اسی غرض سے وہ اس کے کمرے میں آ بیٹھی اور وہ ان کی طرف پشت کیے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ زیب، ایسے کب تک چلے گا؟ وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولی۔ جب تک چل سکتا ہے، اور پلیز امی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے مڑا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر وہ حد تک رہ گئیں۔ تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ جب اندر آگ ہو تو باہر کی آگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ زیب، تمہارے ابو رخصتی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تم دونوں ڈسٹرب تھے تو یہ بات نہیں ہوئی، اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے نئی بات سامنے رکھی تو وہ ہنس دیا، اور اس کی ہنسی میں چھپا کرب دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ پہلے کچھ میری مرضی سے ہوا جو اب ہوگا، لیکن ایک بات آپ دونوں یاد رکھیے گا، وہ لڑکی میری بربادی کی ذمہ دار ہے، اور اب اسے برباد کرنے کے سارے حقوق میں رکھتا ہوں۔ بلکہ آپ کل ہی رخصتی کی بات کیجیے، میں راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بدلے کی آنچ تھی اور وہ محسوس کر کے بے بس سی تھیں۔ زیب، وہ اچھی لڑکی ہے، اسے سمجھو، یقیناً تم مایوس نہیں ہوگے۔ ہر من پسند چیز مقدر نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھو، اپنی اور اس کی زندگی اجیرن نہ کرنا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح سب نارمل کریں۔ سارا دن کمرے میں مقید رہ کر وہ تھکنے لگی تھی اور باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے یہ رنگ دکھائے گی۔ کالج، پڑھائی، شرارتیں، گھومنا پھرنا سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحوں میں نادانی کی ساری سرحدیں پار کر گئی تھی۔ امی بارہا آئی تھیں، مگر وہ منہ لپیٹے ہر دستک کو نظر انداز کر رہی تھی۔
زید منصور سے اسے الجھن تھی، کیونکہ اس کا چڑھاتا لہجہ اور حکم انداز وہ کبھی برداشت نہیں کر پائی تھی، مگر اس سب میں نفرت کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سب میں بھی وہ اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی، اور یہ سوچ تب تک تھی جب تک اس نے زیب منصور کے منہ سے اپنی ذات کے پرخچے اڑتے نہیں دیکھ لیے تھے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اور الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ مائدہ کو بلانے کے لیے تایا کی پوشن میں گئی تھی کہ اسے سیڑھیوں پہ مائدہ نظر آئی۔ سست روی سے وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی کہ ارادہ تھا کہ اسے ڈرائے گی، مگر کمرے سے آتی تائی کی آواز اور اپنا نام اسے ساکت کر گیا تھا۔ تائی کو ہمیشہ اس نے اپنی امی جیسا سمجھا تھا، اور وہ اس پہ کسی دوسرے کو فوقیت دے رہی تھی، مگر مسئلہ فوقیت کا نہیں تھا۔ وہ خود بھی 10 دفعہ زیب منصور کو انکار کرتی، مسئلہ اس کی ذات تھی۔ مائدہ نے کسی احساس کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے لائبہ کو کھینچ کر لے جانا چاہا، مگر وہ آج سب سننا چاہتی تھی، اور زیب منصور کے الفاظ سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ آگاہی بعض مرتبہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ امی، کوئی بھی لڑکی ہو مگر لائبہ قدی نہیں۔ اس نے سہارے کے لیے ریلنگ تھامی، مگر ہاتھ پھسل گیا۔ مائدہ نے جلدی سے اسے تھاما تھا، آنکھوں کو زبردستی رگڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مائدہ نے بارہا سمجھایا، سب کی رویوں کی وضاحت دی، مگر وہ کانوں سنا جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ مائدہ، تمہارا بھائی 100 دفعہ انکار کرتا، پر میری ذات کو اس طرح تماشا نہ بناتا۔ میں نے ہمیشہ انہیں عمر بھائی کی طرح سمجھا۔ اگر میرے سامنے بات آتی تو میں انکار کر دیتی، مگر کبھی ان کے وقار کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مائدہ کے بار بار سمجھانے پر اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا، مگر دل تھا کہ تڑپتا رہتا، اور اب وہ اسی شخص کی دسترس میں دے دی گئی تھی جس کی نظروں میں اس کا وجود 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لائبہ، دروازہ کھولو۔ وہ اپنی ذات کے حساب کتاب میں مصروف تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کوئی اور ہوتا تو کبھی دروازہ نہیں کھولتی، مگر آواز ابو کی تھی۔ اس نے بے دلی سے دروازہ کھولا اور دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابو بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، پہلو میں رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اور نہ جانے اس لمس میں کیا تھا کہ پتھرائی ہوئی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ بیٹا، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، اور آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اور آپ کی امی آپ کے لیے کچھ غلط فیصلہ کریں گے؟ جو ماں باپ انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں وہ کبھی بھی بچوں کے قدموں سے زمین نہیں کھینچتے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کاش آپ لوگ ایک بار پوچھ لیتے۔ آپ کے خود ساختہ فیصلے نے میری ذات کا مان چھین لیا۔ میں مانتا ہوں یہ سب جلدی میں ہوا اور آپ سے پوچھ نہیں سکے، مگر مجھے یقین تھا میری بیٹی کبھی انکار نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے فخر تھا۔ آپ کا یقین مجھے لے ڈوبا۔ بیٹا، زیب اچھا لڑکا ہے، مگر میں بہت بری ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میرا یقین ہے وہ مجھے خوشی کا مطلب بھی بھلا دے گا۔ قدیر صاحب اس کا ہاتھ تھامے بول رہے تھے، اور وہ دل میں جواب دیتی سوچ رہی تھی کہ کاش والدین کی عزت کا شملہ بیٹیوں کے سر پہ نہ ہوتا، کم از کم وہ کھل کر سانس تو لے سکتی۔ والدین کا مان رکھتے ہوئے وہ اپنا مان کھو دیتی ہیں۔ تمہارے تایا رخصتی چاہ رہے ہیں، اور میں انہیں انکار نہیں کر پایا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی سب ٹھیک کر دے گی۔ ایک نیا یقین اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ ابو، کیا یہ سب ختم نہیں ہو سکتا؟ اس نے آس بھری نظروں سے باپ کو دیکھا۔ نرم آنکھوں میں یکدم تلخی اتر آئی۔ کیا کوئی اور ہے؟ سوال نہیں، کوئی 2 دھاری خنجر تھا جو اس کی روح تک کو زخمی کر گیا۔ اس کے سارے اعتراض مٹی کا ڈھیر بن گئے، ساری امیدوں کے پر جل کے خاک ہو گئے۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر وہ اٹھ گئے۔ یقیناً بات ختم ہو چکی تھی۔ ابو، میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتی۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی رخصتی کر دیں۔ وہ لائبہ قدیر تھی، جھٹ سے فیصلہ لینا اس کی فطرت تھی۔ ابو اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی دیوار تن گئی، مگر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس نے چیزیں نکالنی شروع کر دیں۔ کچھ سوٹ، سینڈلز اور ضرورت کا سامان اٹیچی میں رکھا، دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ لانچ میں دونوں گھروں کے افراد بیٹھے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ موجود اٹیچی کو دیکھ کر یکدم خاموشی چھا گئی۔ تایا، ابو، میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سب کو ساکت کر گئی تھی۔ طیبہ، اسے لے کر اندر جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، امی غصے سے بولی۔ نہیں صفیہ، اس نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اگر اس کی مرضی ہے تو ابھی لے چلتے ہیں، کون سا پرائے گھر جانا ہے؟ منصور احمد نے سب کو منع کیا۔ مگر تایا جان، ایسے کب ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر بھائی بھی بول پڑے۔ عمر، لوگوں کا تو کام ہی ہے۔ تم مذہب کو دیکھو تو بنیادی اہمیت صرف نکاح کی ہے، جو کہ ہو چکا ہے، اور صورتحال کا تقاضا جلد از جلد رخصتی ہے۔
میں لائبہ کی بات سے متفق ہوں۔ ان کے مفصل جواب سے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مائدہ کی غیر موجودگی میں رخصتی، اس کے اپنے بھائی کے حوالے سے کچھ ارمان تھے۔ تائی جان کو بھی اعتراض ہوا۔ اسے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی اور سارے ارمان ولیمے میں پورے ہو جائیں گے۔ تایا جان ہر سوال کا جواب طے کیے بیٹھے تھے۔ وہ سب کو مطمئن کر کے اٹھے اور لائبہ کا سوٹ کیس تھام لیا۔ امی ملنے کو آگے بڑھیں تو وہ سب سے پہلے نکل گئی اور نکلنے سے پہلے اس گھر کے سارے قرض دروازے کی چوکھٹ پہ چھوڑ آئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ 10-11 بجے ہی سناٹا اپنے عروج پر تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سردی کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی، مگر زیب کے آنے کی کوئی آثار نہیں تھی۔ تب وہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ عدنان سمیع کا گانا گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی واش روم میں داخل ہو گیا۔ روم میں آ کر کھڑکیاں کھولیں اور سگریٹ سلگا لیا۔ اچانک نظر چاچا کے پوشن کی طرف گئی تو لائبہ کے کمرے کی لائٹ آف دیکھ کر چونکا۔ ساری رات وہ یہاں کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا اور ساری رات اس کے کمرے کی لائٹ آن رہتی۔ وہ یہی سوچتا جانے ساری رات کیا کرتی ہے، اور اب اندھیرا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے نظریں وہاں سے پھیر کر آسمان کی طرف کر لیں۔ دھند نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کبھی یہ سرد موسم اس کا جنون تھا اور اب باہر کی خزاں اس کے اندر چھا گئی تھی۔ سرد ہوائیں اندر کی آگ بجھانے سے قاصر تھیں۔ میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو چھت پہ جا کر شوق پورا فرمائیں۔ وہ چاند کی روشنی دیکھنے میں مگن تھا کہ بہت قریب سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ایک دم وہ اچھلا اور ہاتھ سے پکڑا سگریٹ جلتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں آواز پہچانی اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ اس کا سکون حرام کر کے وہ محترمہ نہایت سکون سے آرام فرما رہی تھیں، وہ بھی اس کے بیڈ پہ۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا تلخی سے پوچھ رہا تھا، مگر جواب ندارد۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے لائبہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اس جواب کے لیے صبح کا انتظار کریں اور برائے مہربانی کھڑکیاں بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ سے کمبل چھینتے ہوئے وہ دوبارہ سر تک تان چکی تھی۔ اف میرے اللہ، یہ عذاب اتنی جلدی مجھ پر مسلط ہو گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، مگر یہ کیفیت چند پل کی تھی۔ وہ غصے سے بھرا دوبارہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ میرا بیڈ ہے، اس لیے یہاں سے اٹھو، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو۔ اس نے کمبل کھینچا۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ بیٹھی، کپڑوں کو جلدی سے ٹھیک کرتے اپنے گرد چادر پھیلائی۔ ایک پل آنکھوں میں نمی جھلکی، مگر وہ اس انسان کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ مجھ میں تمیز نہیں، لیکن بدتمیزی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچئے گا۔ اس نے زیب منصور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے گزر کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور کرسیوں پہ سویا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجبوراً بیڈ پہ لیٹی تھی، ورنہ اس انسان سے 100 قدم دور رہنا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ وہ مزے سے کمبل تان کر لیٹ گیا تو شل ہوتی ٹانگوں سے وہ کرسی پہ آ بیٹھی، شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور ٹانگیں جوڑ کر کرسی پہ ہی رکھ دیں۔ زندگی کی بدترین راتوں میں ایک اور رات کا اضافہ ہوا تھا۔ صبح کا سورج کچھ نیا لے کر نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ سارے خاندان تک اس کی رخصتی کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور ولیمے کے لیے باقاعدہ کارڈ چھپوائے گئے تھے۔ زیب منصور کے اٹھنے سے پہلے سارے امور سر انجام پا چکے تھے اور وہ خاموشی سے سب ہوتا دیکھتی رہی تھی۔ تایا کے کمرے سے اس کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر غصے سے بھرا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آج اس کی نظروں میں وہی حدت تھی جو اس کے لفظوں کی صورت وہ پہلے ہی بھی سن چکی تھی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا میری زندگی میں آنے کا، جو راتوں رات سامان اٹھائے چلی آئیں۔ یہ ساری سازش تمہاری تھی۔ جب تمہیں یہ پتہ چلا کہ میں بھابھی کی بہن کو پسند کر چکا ہوں تو تم نے یہ ڈرامہ کھیلا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی ذات اور خوشیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب سارے حساب بے باک ہوں گے، تو بس اب انتظار کرو اور دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کی ذات پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے موت آ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی، جانے کتنے ہی پل وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے نم پلکیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور مسیحا سامنے پا کر سارا ضبط بکھر گیا۔ لائبہ قدیر بہت بہادر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ہرا نہیں سکتی۔ شاید وہ سب سن چکی تھیں تبھی حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس کی تسلی سن کر وہ اور بکھر گئی۔
مائدہ سارا دن اس کے ساتھ رہی، کالج کی کئی باتیں سنا سنا کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہی، دوستوں کی باتیں اور نہ جانے کون کون سے قصے جو وہ لے بیٹھی تھی۔ اسے دانیال نے واپس لینے آنا تھا، تبھی تائی جان نے اسے تیار ہونے کا کہا اور مائدہ فوراً اس کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم دکھوں کے اشتہار چہرے پہ لگا لیں، کچھ کام دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا وہ تیار کر چکی تھی۔ مائدہ کو لینے دانیال کے ساتھ اس کی ساس بھی آئی تھیں، اور جس طرح وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، تیار ہونے کا فیصلہ اسے درست لگا تھا۔ وہ کیوں سب کے سامنے اپنی ذات کو تماشا بناتی، مگر زیب منظور کی طنزیہ نگاہیں اس کی روح چھید رہی تھیں۔ جیسے ہی مائدہ گئی، پل کی تاخیر کیے بنا وہ کمرے کی طرف آئی، تائی جان کے دیے زیور اتارے اور واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر پلٹی تو دھک سے رہ گئی، اپنی طنزیہ نظروں سمیت وہ واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مسز لائبہ منظور، آپ شاید میرے لیے تیار ہوئی تھیں، مگر یہ کیا؟ میرے دیکھنے سے پہلے ہی ساری محنت پانی میں بہا دی۔ وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی جس طرف وہ کھڑا تھا۔ کسی صورت وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کے وہ پیچھے ہوا تو وہ فوراً واش روم سے نکلی، مگر ایک جھٹکے نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ حیرت سے مڑی اور اپنی کلائی کو بے بسی سے اس کی گرفت میں پھنسا دیکھا۔ 2 قدم چل کے وہ اس کے قریب آیا تو مارے ڈر کے اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں سراہوں، تمہاری سمندر سی گہری آنکھوں کی تعریف کروں، تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ناک میں چمکتا لونگ کس قدر مجھے خیرہ کرتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ بولو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا؟ لائبہ کی خاموشی پہ اس نے کلائی کو جھٹکا تو ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ہاں کہے یا انکار کرے۔ اس زیب منظور کو تو وہ جانتی ہی نہیں تھی جو نظروں میں عجیب سے جذبے لیے سامنے کھڑا تھا، اور جانی ان آنکھوں میں کیا سحر تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی ہاں کے ساتھ ہی زیب منظور کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، طنز، تحقیر، ذلت، کیا کیا رنگ نہیں ابھرے تھے، اور وہ ایک دم ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ اپنی بے گناہی کے اتنے ثبوت نہ دیا کرو لائبہ قدیر، تمہارے دل میں چور تھا اور یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ ایک پل میں اسے عرش سے فرش پر گرا دیا گیا تھا۔ اپنے نام سے معتبر کر کے پھر یوں بے مول کر دے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، کل ولیمے کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانا ہے، تیار رہنا، تمہارے سسر جان کا حکم ہے۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے ایک اور شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ وہ شخص ہر رشتے کا مذاق بناتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یقیناً آج کی رات بیٹھ کر سوتے ہوئے اسے کسی درد کا احساس نہیں ہوگا۔ اس شخص کا کوئی احسان لینے سے اچھا تھا وہ اسی کمرے پہ سردی سے اکڑ جاتی۔ وہ اس گھاٹ پہ پیاسا مار رہا تھا کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ وہ اس رشتے کا فائدہ اٹھا کر اسے 2 گھوڑی کرنے کی کوشش میں مبتلا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ غصے میں گھر سے نکلتے ہوئے وہ کوئی گرم چیز یا سویٹر ساتھ نہیں لے پائی تھی، اور یہاں وہ کسی کا احسان لینا نہیں چاہتی تھی۔ زیب منصور سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ لے آیا، مگر اب وہ اس کی سزا لائبہ کو دے رہا تھا۔ سارے بازار میں گھمانے کے بعد بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ مر کے بھی اپنی رائے دینا نہیں چاہتی تھی۔ بازار کی کوئی بھی شاپ اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور اب کسی جاننے والے کی بوتیک پہ بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے یہیں آنا تھا، تو یقیناً یہ سب اسے زج کرنے کے لیے تھا۔ یار، تم بھابھی کو ساتھ لائے ہو تو انہیں پسند کرنے دو، اپنی مرضی ہی کرتے جا رہے ہو، اس کا دوست آخرکار بول ہی پڑا۔ تیری بھابھی وہی پہنے گی جو مجھے پسند ہوگا، کیونکہ دیکھنا بھی تو میں نے ہی ہے نا، نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوست کو آنکھ ماری تو وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہاں سے سیدھا وہ اسے پارلر چھوڑ گیا۔ یقیناً یہاں بھی ہدایات دی جا چکی تھیں۔ اس کی نانا کے باوجود وہی کیا گیا تھا جس پہ اس کی آنکھیں بھر بھر آئیں۔ اس کے سارے احتجاج کا صرف ایک ہی جواب تھا، سوری میم، ہمیں یہی آرڈر ہے۔ آج کا دن منحوس ترین تھا، سارا دن بازار کی خواری، اور اب شیشے میں خود کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کمرے سے نیچے جاتے
کمر سے نیچے جاتے بال جن میں اس کی جان تھی اب کندھوں سے تھوڑا نیچے تھے۔ وہ شخص ہر چیز پر وار کر رہا تھا جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی۔ اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارا فرض ہے خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالنا، اور مجھے چھوٹے بال پسند ہیں۔ اس کی افسردگی دیکھ کر اس نے نئی چوٹ کی۔ سارے فرائض میرے ہی ہیں نا، کچھ فرض آپ کے بھی بنتے ہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چیخی۔ بول میری خاموش سجن، اشک اچھے کے تارے، پیاس اچھی کے دھارے، یک موج ہونا بہتر یا دور دور کنارے۔ بول میرے خاموش سجن، عمر تو یوں ہی بیت چلی، چپ چاہیے کہ نو، مسکان ہونا بہتر یا زرد لبوں کی لو۔ بول میرے خاموش سجن، عمر تو یوں ہی بیت چلی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور جذب سے نظم پڑھی، مگر اس دفعہ وہ دھوکے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان آنکھوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرو۔ کل پورے استحقاق سے میں اپنے سارے فرائض ادا کر دوں گا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی بات کو اور رنگ دے کر وہ اسے نئی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج کی رات پھر سے بھاری تھی۔ میرج ہال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور ہر بار زیب منصور سہارا دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا اور لائبہ قدیج ہاتھ جھٹک دیتی۔ پالر سے میرج ہال کا راستہ بھی بہت اذیت ناک تھا، اور اب آگے وہ اس شخص کا ہاتھ نہیں چاہتی تھی۔ پالر میں بلیک اور سلور کام والی ساڑی اس کے سامنے کی گئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک آئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی ساڑی نہیں باندھی تھی، اور آج اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے لے جا رہا تھا۔ اس پہ ساڑی کے ساتھ اونچی ہیل، وہ جتنا اسے کوس سکتی تھی اتنا کوس رہی تھی، اور بار بار اس کا ہاتھ پرے کرتے اسے ذرا فکر نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اسٹیج پہ بھی ایک لمحے کو وہ دور نہیں ہوا تھا۔ ایسے مسکرا مسکرا کے گفتگو کر رہا تھا جیسے لائبہ قدیر زندگی بھر کا حاصل ہو، اور رہی صحیح کسر فوٹو سیشن میں پوری کی گئی تھی۔ فوٹوگرافر کئی مرتبہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، مگر اسے زیب منصور کی آنکھوں سے نفرت تھی، جو پہلے اسے مقید کرتیں اور پھر اس کی قید پر قہقہے لگاتیں۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا، مگر اس کی آنکھوں کے آگے چھاتا اندھیرا اسے بے بس کر رہا تھا۔ ساری انا اور غیرت ایک طرف رکھ کر اس نے اپنے گھر جانے کا سوچ لیا، کیونکہ اتنے دنوں کی بے خوابی نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی تھی۔ سب لان میں جمع تھے اور گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، لان کراس کر کے اپنے پورشن کی طرف آ گئی، جلدی سے زیورات اتارے، کپڑے بدلے اور سکون سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اتنے دنوں کی تھکن یا اپنے کمرے کی ملکیت کا احساس کہ پل میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ عجیب احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ ہلکی سی روشنی میں گھڑی دیکھی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر کمبل دیکھا تو حیرت ہوئی، وہ تو بغیر کمبل کے ہی لیٹ گئی تھی، اور نیند سے اتنا برا حال تھا کہ کچھ لینے کا ہوش نہیں ہوا۔ تم کس کی اجازت سے ادھر آئی تھیں؟ زیب منصور کی آواز پہ وہ چونکی۔ آپ؟ وہ زیب منصور کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لائبہ قدیر؟ وہ دبی آواز سے غراتے ہوئے بولا کہ وہ سہم کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ میں ایسے ہی آئی تھی، نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی۔ تم میری ملکیت ہو، اس لیے آئندہ ایسی جرات مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں، آپ اس طرح مجھ پہ دھوس نہیں جما سکتے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو پڑا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیب منصور اس کے تیور جانچ رہا تھا، اور ایک دم اسے کندھوں سے تھاما تو وہ دھک سے رہ گئی۔ میرے کہے بنا تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ تم واقعی نہیں چاہتی کہ تمہیں سراہا جائے؟ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیب منصور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پرے کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر ساڑی دوبارہ باندھی اور بال کھلے چھوڑ کر باہر نکل آئی، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہاں زیب منصور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ میرے حواس پہ اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ میں یوں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہوں؟ وہ بے جان سی بیڈ پہ بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے کیچر اٹھا کے بال باندھنے لگی تو نظر چند پیپرز پہ پڑی تھی۔ ٹکٹ پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسی پل اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی تو اس نے موبائل تھاما۔ کل شام 7 بجے اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، اور زیب منصور پہ ابھی یہ دن نہیں آئے کہ وہ لائبہ قدیر کو سجا سورا کر دیکھنے کی خواہش میں تڑپے۔ یہ میسج اسے منہ پہ تماچے کی صورت لگا تھا۔
بس بہت ہوا زیب منصور، لائبہ قدیر کوئی کھلونا نہیں جس سے تم اپنی مرضی سے کھیلو. تم اکیلے کھیلتے آ رہے ہو، اب لائبہ قدیر تمہارے ہر وار کے لیے تیار ہے. آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور ٹکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا. وہ سارا دن عجیب کشمکش میں مبتلا رہی. جیسے ہی زیب منصور گھر آیا وہ تایا کی پورشن میں آ گئی. تائی جان کو سلام کرتے ہوئے وہ سیدھا کمرے میں چلی آئی. وہ سامنے ہی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا. اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرایا. مگر آج لائبہ قدیر مطمئن تھی. 15 سے 20 منٹ ہیں ہمارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور گرم کپڑے زیادہ رکھنا. اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا اور واش روم میں چلا گیا. اس کے لیے چند منٹ بھی کافی تھے. اس نے ٹکٹ کے ٹکڑے زیب کے موبائل کے نیچے رکھے اور اس کا پیک کیا سارا بیگ کھول کر بیڈ پہ بکھرا دیا. ایک تلخ نظر واش روم پہ ڈالی اور کمرے سے نکل آئی. نیچے تایا جان کے پاس رک کر زیب کی طرف سے ہنی مون کینسل کرنے کی اطلاع دے کر واپس اپنے پورشن میں آ گئی. اب اسے رد عمل کا انتظار تھا اور اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. وہ چند لمحوں میں اس کے سامنے تھا. میں تم سے تمہاری حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھے وہ کرخت لہجے میں بولا. کون سی حرکت؟ اس کی معصومیت انتہا پہ تھی. لائبہ قدیر، مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کرو. تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی پیشانی پر پڑے بل اس کے غصے کی گواہی دے رہے تھے. کیونکہ میں آپ کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ اپنی ہنی مون پہ جاؤں. اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ زیب منصور کا ہاتھ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا. وہ لڑکھڑا کے پیچھے جا گری تھی. وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. آنکھوں سے متواتر بہتے آنسو اور بچھے ہوئے ہونٹ اس کی اذیت ظاہر کر رہے تھے. آئندہ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا. اس کے پاس بیٹھ کر انگلیاں اٹھا کے وارن کیا. اس کے چہرے پہ تلخی سے بھرپور نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا. زندگی ہر طرح سے جمود کا شکار ہو گئی تھی. دونوں گھروں میں خاموشی چھا گئی تھی. یقیناً بڑوں کو احساس ہو گیا تھا اور وہ ان دونوں کو سوچنے کا موقع دے رہے تھے. مگر لائبہ قدیر اس شخص کی پرچھائی سے بھی دور رہنا چاہتی تھی. اس نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑا، دوستوں سے رابطے کیے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. اکثر یونیورسٹی جاتے ہوئے زیب منصور سے ٹکراؤ ہوتا، مگر دونوں کے رویے ایک دوسرے کے لیے موسم کی طرح سرد تھے. ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالنا بھی شجر ممنوعہ قرار پایا تھا. انہی دنوں اسے خبر ملی کہ زیب منصور کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے. تو نہ جانے کیوں دکھ کی لہر اس کی وجود پہ سرایت کر گئی. تو وہ شخص اپنی انا کا اتنا پیارا تھا کہ کوئی نرم احساس اس کے دل میں جگہ نہ بنا پایا تھا. یونیورسٹی روڈ کے سارے درخت خزاں کے باعث ویران تھے. درختوں کے پتے شاخوں سے بچھڑ کر زمین پر بکھر چکے تھے. ان زرد پتوں کی اپنی شاخ سے محبت تھی کہ وہ خود کو مٹا کر درخت نئے سرے سے آباد کر جاتے ہیں. مگر محبت کا ایسا وصف قدرت کسی کو عطا کرتی ہے. زرد محبت خاص دلوں کو ودیعت کی جاتی ہے. سارے اسٹوڈنٹس ان پتوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے اور وہ زرد محبت کی علامت سے پرے ہو کر گزرتی تھی. وہ مین گیٹ تک پہنچی تھی جب ایک کلاس فیلو اس کے پاس آئی. وہ خواب دماغی میں نوٹس کیمپس کے لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیچارہ کہاں کی خاک چھان کر اس تک پہنچا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے تھینکس کہا تو احساس ہوا کہ وہ مسکرانا بھول گئی ہے. تو وہ شخص میری مسکراہٹ بھی لے گیا. وہ نوٹس لے کر مڑی تو اسے دور جاتے شخص پہ زیب منصور کا گمان ہوا، مگر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف چل دی. اس شخص کی منزل لائبہ قدیر کبھی بھی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ہر قدم پہ ٹھٹک کر رک جاتی. انہی سوچوں میں گھری گھر تک آئی تو وہ جانے کے لیے تیار تھا. سبھی الوداع کہنے کے لیے گیٹ تک آئے ہوئے تھے. دماغ کی ہزاروں ویلوں کے باوجود چند لمحوں کے لیے اس کے قدم رکے تھے اور یہ پل دو پل کا رکنا مقابل محسوس نہ کر سکا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ دو سلگتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا. گھر والوں کے ہزارہا روکنے کے باوجود اسلام آباد چلا آیا تھا. سب کا خیال تھا کہ وہ حالات سے بھاگ رہا ہے اور درست خیال تھا. وہ دل کی ماننے سے منکر ہو رہا تھا اور دماغ کی ماننا نہیں چاہتا تھا. ایسے میں جگہ کی تبدیلی اسے ٹھیک لگی تھی، مگر زرد موسم اور تنہائی نے اس کے اندر مزید اداسی بھر دی تھی. رخصتی کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا. یہ طے تھا کہ ہونی ہے، مگر اتنی جلدی کہ اسے امید نہیں تھی. غصے میں آ کر اس نے لائبہ کو بیڈ سے اٹھا تو دیا تھا اور اگر وہ ساری رات کرسی پہ بے چین رہی تھی تو وہ بھی نہیں سو پایا تھا.
کئی دفعہ اٹھ کے اسے دیکھا اور چاہا کہ اس کو کمبل اڑا دے، مگر ہر دفعہ قدم رک جاتے۔ مائدہ کو لینے دانیال اور خالہ آئیں تو لائبہ بھی تیار تھی۔ نہ جانے کیوں اسے خوشی ہوئی تھی، لیکن جب دانیال نے مائدہ سے کہا کہ وہ بھی لائبہ کی طرح لمبے بال رکھے تو اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ بال واقعی بہت خوبصورت تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کمرے میں پہنچا تو وہ منہ ہاتھ دھو چکی تھی، مگر دھلا دھلایا چہرہ بھی جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ اس کا دل چاہا لائبہ کی تعریف کرے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں کر بھی دی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر مائدہ کی مہندی والی رات چھم سے آنکھوں میں آن سمائی اور سارا منظر بدل گیا۔ وہ کیا کیا کہتا رہا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ ولیمے کی شاپنگ کے لیے اسے سارا بازار گھماتے ہوئے اس نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ اسے اس رشتے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، مگر سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ پارلر پہ اس نے سارا آرڈر خود دیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی پسند کے مطابق تیار کروانا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اپنی بیوی کو ساڑی پہنائے گا، اور اب اگر بیوی لائبہ قدیر تھی تو وہ خواہش کیوں بدلتا؟ ولیمے کے بعد وہ اچانک سب کے درمیان سے اٹھ کے چلی گئی تو وہ اسے تو احساس نہیں ہوا، مگر رات میں اسے کمرے میں نہ پا کر بے انتہا غصہ آیا۔ پھر لائبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی پا کر وہ وہیں سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سوئی ہوئی اس قدر معصوم لگ رہی تھی کہ کچھ انوکھا سا احساس ہوا۔ اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب یہ سارا سلسلہ ختم کر دے گا۔ زندگی کبھی تو نارمل ہونی تھی، تو آج سے کیوں نہیں؟ مگر پھر سب کچھ بگڑتا چلا گیا۔ وہ آئی اور ہنی مون کا پلان تباہ کر گئی۔ ابو کے سامنے سارا الزام اس کے سر پہ ڈال گئی۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر اپنے لیے اس کے الفاظ اسے اذیت میں مبتلا کر گئے تھے، اور نہ جانا کیسے اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ ہو گیا جس نے کئی دن نیند اس کی آنکھوں سے دور رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی لائبہ قدیر سے معافی نہیں مانگ پا رہا تھا اور اس کی بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے تعلق کی کوئی ڈور ان دونوں کے درمیان نہیں۔ انہی سوچوں میں اسلام آباد جانے کا دن آ پہنچا تو دل کی تعویلوں کو مانتے ہوئے اس کی یونیورسٹی چلا آیا، مگر لائبہ قدیر کو کسی کے ساتھ دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ عجب زرد سا ان کا تعلق تھا، پاس رہنا بھی نہیں تھا اور دور ہونا بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد میں 10 دن بھی مشکل سے کٹے تھے۔ یادوں کا تسلسل ایک لمحہ نہیں ٹوٹا تھا۔ تنہائی میں ہر پل اسے سوچا تھا، جس سے دوری خود اس کی پسند تھی، اور وہ بالآخر ویکینڈ پہ واپس جا رہا تھا۔ وہ 10 دن بعد واپس آیا تھا، مگر اسے صدیوں کا سفر لگ رہا تھا۔ گھر سے ہو کر چچی جان کی طرف آیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سب کے پاس بیٹھ کر وہ واپس آ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد مائدہ بھی آ گئی تو گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کی تیاری مکمل تھی اور وہ چند دن یہاں گزارنے آئی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکیاں کھولے چچا کے پورشن کی طرف دیکھنے میں محو تھا کہ شاید اس کی ایک جھلک نظر آ جائے، جبکہ کمرے میں کھٹکا ہوا۔ مائدہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مائدہ کے لہجے نے اسے پریشان کر دیا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ الجھا تھا۔ لائبہ کو ہمیشہ میں نے بھابھی کی صورت میں دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھ مجھے وہ شروع سے اچھی لگتی تھی، مگر امی کے ساتھ آپ کی گفتگو مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی۔ آپ کی ساری باتیں لائبہ نے بھی سن لی تھیں۔ آپ کی باتوں نے مجھ سے میری دوست چھین لی تھی۔ میری کئی کوششوں کے باوجود بھی وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایسے میں بھابھی کی بہن کو پسند کر کے آپ نے مجھے اور تکلیف دے دی تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو میں نے اپنایا۔ جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا، مگر میں آپ کی خوشیاں نہیں دیکھ سکی۔ شاید میری سوچ حماقت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ پلیز مجھے آپ اس سب کے لیے معاف کر دیں۔ مائدہ ان دونوں کی حالت دیکھ کر ازحد دکھی ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو۔ تمہارا طریقہ غلط تھا، مگر ہمارا ساتھ یوں ہی لکھا تھا۔ آج آخری کانٹا بھی اس کے دل سے نکل گیا تھا۔ مائدہ کو تو مطمئن کر دیا تھا، مگر سب سے اہم مرحلہ باقی تھا، اور بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے سامنے تھا۔ لائبہ قدیر کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ اترے ہوئے تھے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود صرف یہی الفاظ نکلے تھے۔ لائبہ قدیر بالکل ساکت کھڑی تھی، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے بات سمجھ آ گئی تھی۔ آج میں تمہیں خود سراہنا چاہتا ہوں۔ کیا مسز لائبہ منصور مجھے ایک اور موقع دیں گی؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ ملتجی ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور زیب منصور کو دونوں ہاتھوں کے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اسی سلوک کا حقدار تھا۔ مجھے جتنا چاہے دھتکار لو، برا بھلا کہہ لو، مگر معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور لائبہ قدیر جی جان سے چونکی۔ جتنے چاہے تھپڑ مار لو،
اس نے اپنا چہرہ پیش کیا. لائبہ قدیر کی ساری انا ریت کی طرح مٹھی سے پھسل گئی تھی. وہ روتے ہوئے زیب منصور کے سامنے بیٹھ گئی کہ آج اسے اس شخص کے سامنے رونے میں کوئی غار نہیں تھا. محبوب کے سامنے درد بہانے پہ مرہم بھی سب سے اعلیٰ ملتا ہے. آپ بہت برے ہیں. تم بہت اچھی ہو. آپ بہت ظالم ہیں. میرا ظلم تمہاری محبت کی تپش میں بہہ گیا. آپ بے وفا ہیں. اب میں تم سے وفا سیکھوں گا. آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. مجھے تم سے زرد موسم کے پتوں سی محبت ہے. میں تمہارے لیے مٹ سکتا ہوں. آپ کو میری محبت میں قائم رہنا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں. چھوٹے سے کمرے میں سنہرے وعدوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی. لائبہ قدیر نے زیب منصور کے کندھے پر سر ٹکایا. لائبہ قدیر اور زیب منصور ملن یقینی تھا، وصل مقدر تھا، ہجر عارضی تھا. End of the novel.